بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے، ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی دریا کے شکاری تھے، مطلب وہ مچھیرے تھے۔ کافر بھائی روز اپنے بت کی پوجا کرتا اور دریا پہ چلا جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنا جال پانی میں پھینکتا تو وہ جال فوراً مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، اور اتنا بھر جاتا تھا کہ اس کے نکالنے میں اس کو دشواری پیش آتی۔ دوسری طرف مسلمان بھائی جب بھی جال ڈالتا تو صرف ایک یا دو مچھلیاں اس جال میں آتی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اسی پہ راضی ہو جاتا۔ ایک دن مسلمان کی بیوی گھر کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو کہ انتہائی قیمتی لباس اور زیور سے آراستہ تھی۔ تو مسلمان کی بیوی میں دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ کافر کی بیوی نے اس کو کہا کہ اگر تو بھی میری طرح امیر ہونا چاہتی ہے، مہنگے لباس لینا چاہتی ہے، زیور پہننا چاہتی ہے، تو اپنے شوہر سے کہو کہ وہ بھی ہماری طرح بتوں کی پوجا کرے اور کافر ہو جائے، اور اس کے بعد دیکھنا کہ تم کتنی امیر ہو جاؤ گی۔ مسلمان کی بیوی سوچنے لگی اور سوچتے سوچتے نیچے آ گئی۔ جیسے ہی شام ہوئی اس کا شوہر گھر آیا تو وہ پریشان تھی۔ پریشانی کی حالت دیکھ کر اس کے شوہر نے اس کو کہا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یا تو مجھے آپ طلاق دے دیں یا پھر اس بت کی پوجا کریں، یعنی کہ کافر ہو جائیں جیسے ہمارے دوسرے بھائی ہیں۔ تو شوہر بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ پگلی، ایمان کی دولت ہونے کے باوجود تو ایسا کفر کرنے کا سوچ رہی ہے؟ بیوی نے کہا کہ باتیں نہ بناؤ، بس مجھے ایسی تنگی والی زندگی نہیں گزارنی۔ اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھو، وہ کیسے امیر رہتی ہے اور ہر وقت اس کے اوپر قیمتی لباس اور زیور سے وہ آراستہ ہوتی ہے۔ تو اس کے شوہر نے جب دیکھا کہ یہ بیوی نہیں سنبھل رہی اور حد سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، تو اس نے اس کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے کہ میں آج کے بعد اور زیادہ محنت مزدوری کروں گا اور تمہیں روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، اور تم ان 2 درہم سے اپنا لباس اور اپنا جو کچھ تم نے لینا ہو وہ لے لیا کرنا۔ تو اس کی بیوی کو تھوڑی سی تسلی ہو گئی۔ دوسرے دن اس کا شوہر محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلا۔ سارا دن ڈھونڈتا رہا، کہتا رہا، لیکن اس کو کسی نے بھی مزدوری نہ دی، اور وہ تھوڑا سا پریشان ہو کے دریا کے کنارے آ کے بیٹھ گیا۔ سوچتا سوچتا وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور شام تک اسی دریا کے کنارے پہ اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ جب شام ہوئی تو گھر واپس گیا تو بیوی نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ تو اس کے شوہر نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کے پاس تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ کون سا بادشاہ؟ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ جس کے پاس مال و دولت کے خزانے ہیں۔ تو بیوی نے پوچھا تو پھر بادشاہ نے کیا کہا؟ شوہر نے جواب دیا، بادشاہ نے سب کچھ مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ سب کچھ مجھے دے گا جو میں چاہوں گا۔ 29 دن گزر گئے لیکن کچھ نہ ملا۔ تو بیوی نے تنگ آ کر کہا کہ آج 29 دن ہو گئے ہیں، آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اگر 30ویں دن آپ نے مجھے کچھ نہ دیا تو پھر آپ مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر شوہر تھوڑا سا پریشان ہوا، اور اگلے دن اس نے ایک یہودی سے کہا کہ مجھے مزدوری ملے گی؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ ہاں، آپ کو ضرور مزدوری ملے گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، لہٰذا میں صرف مزدوری دوں گا، کھانے پینے کا بندوبست میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے حامی بھر لی اور
روزہ رکھ کر مزدوری پر چلا گیا۔ یہ 30واں دن تھا۔ جب شوہر گھر سے نکل گیا تو تھوڑی دیر بعد ایک شخص اس کے گھر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ 29 اشرفیاں ہیں، یہ بادشاہ نے بھیجی ہیں۔ آپ کے شوہر نے 29 دن میرے بادشاہ کا کام کیا ہے، مزدوری کی ہے۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کر لیتا تو میرا بادشاہ اس کو مال و مال کر دیتا، لیکن وہ بادشاہ کو چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ بیوی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس نے بادشاہ کی نوکری چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس کیوں چلا گیا۔ خیر، اس نے ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی نکالی اور بازار ایک سونار کی دکان پر چلی گئی اور اس اشرفی کو سونار کو دکھایا تو اس سونار نے اس ایک اشرفی کا 1000 درہم مقرر کیا تو وہ خوش گھر ہو کر لوٹی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ تو شوہر نے جواب دیا کہ میں ایک یہودی کے پاس مزدوری کر رہا تھا۔ تو بیوی نے سارا قصہ اشرفیوں والا اپنے شوہر کو سنایا اور شوہر سن کر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ ہائے ہائے، میں نے بادشاہ دو عالم جہان کی مزدوری چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس کیوں چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو وہیں طلاق دی اور پہاڑوں پر چلا گیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ساری زندگی وہیں عبادت کی اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری کتنی عبادت کرتا ہے، مجھے کتنا یاد کرتا ہے، تو اس آزمائش میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے۔ تو یوں ہمیں اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اپنا اور اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔